آیت نمبر 15 صفحہ 317 سورۃ النور 18واں سپارہ آیت نمبر 15 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم صدق اللہ العظیم جزاک اللہ اذ تلقونہ بألسنتکم جب تم اپنی زبانوں کے ذریعے اس افوار بہتان کو آگے منتقل کر رہے تھے وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور زبانوں منہوں سے وہ باتیں بول رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ جس کا تمہارے پاس کوئی علم ثبوت پروف نہ تھا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم اسے ہلکا لے رہے تھے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اور جب تم اپنی زبانوں کے ذریعے ایک دوسرے کو یہ بہتان منتقل کر رہے تھے اور منہوں سے کہہ رہے تھے وہ باتیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں تھا اور تم اسے ہلکا سمجھتے تھے اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم تھا۔ سورہ نور کا جو مین ٹاپک مین موضوع واقعہ افق سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا واقعہ، یہ تفصیلاً ذکر ہو گیا سارا واقعہ، بس آخری اس کے چند ایک کلمات باقی ہیں۔ قرآن پاک نے جو اس آیت میں ذکر کیا، اللہ نے کہا جب وہ ایک نے بات کی سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین مخلد فی النار، اس نے جب یہ بات کی تو اس سے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے کسی نے کہا ہاں ایسے ہوگا، دوسرے نے سنا، تیسرے نے سنا، چوتھے نے، آگے سنی سنائی بات پر وہ عمل کرتے رہے اور آگے اس کو منتقل در منتقل کرتے رہے۔ حالانکہ قرآن پاک کا اصول ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق بندہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کرو، دلیل لو اور اس کی تائید اور تصدیق کے بعد بات کو آگے بڑھاؤ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں، یہ سورہ الحجرات کی آیت تھی، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل، آنکھ اور کان، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ دل، آنکھ، کان، اس کے متعلق پوچھا جائے گا، ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، دیکھا کرو اور پھر آگے سنا کرو۔ تو یہ سنی سنائی باتیں بعض دفعہ بڑی الجھنوں میں بندے کو ڈال دیتی، معاشرتی معاملے میں بھی، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر رہنے سہنے کے معاملات میں بھی، اور پھر دین کے معاملے میں بھی، فلانے مولوی سے سنی تھی، فلانے بندے سے بات سنی تھی، فلانے نے بیان کی تھی، فلانے کا بیان کرنا، فلانے کا سننا، یہ دلیل نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ دلیل یا اللہ کا قرآن ہے یا جناب محمد رسول اللہ کا فرمان۔
تو یہ ایک تعلیم دے دی گئی کہ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی وہ بات کرو جس کا علم ہے، علم کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بغیر علم کے بات کرنا یعنی کیا ہوگا پھر؟ جہالت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر بات کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، خصوصاً دین کی بات یہ نہیں ٹھیک۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ یہ جو گناہ ہے نا بہتان کا، تم اس کو لیتے ہو کہ کوئی معمولی سا معاملہ ہے، عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عام عورت یا مرد پر حدیث پاک صحیح البخاری کی میں نے پہلے دن ذکر کی تھی جب واقعہ شروع ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 بڑے بڑے برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ کہا کون سے ہیں؟ آپ تذکرہ کرتے گئے، شرک سے شروع کیا، شرک باللہ والسحر وقتل النفس، ایسے تذکرہ کرتے کرتے کہا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن عورتوں پر بہتان لگا دینا، تہمت باندھ دینا حالانکہ وہ ایسی نہیں، اور ان کو اس جرم میں ملوث کر کے لوگوں کے ہاں پیش کر دینا۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بندے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو عام بندے کی، لیکن یہ واقعہ تو ماں کا ہے، مومنوں کی ماں کا ہے، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ نے بھی لفظ عظیم کا بولا، عذاب عظیم، جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے ہے عذاب عظیم، اور جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ عند اللہ عظیم، بہت بڑا عظیم جرم ہے، اس کو کرنے والے بھی عظیم مجرم ہیں اور ان کی سزا بھی بہت عظیم ہے۔ رہ گئی اس واقعہ کی بات جو ماں جی عائشہ کے متعلق نبی پاک کا تفصیلی فرمان اور ماں جی عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھ کے سنائی، برات نازل ہو گئی، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں قرآن کی آیات کو نازل کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور ان کی برات کا تذکرہ صحابہ اکرام کے سامنے بھی کیا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جو اس میں ملوث تھے، ان کو سزا بھی دی گئی، ان کو قانون کی زد میں آ کر سزا دی گئی جو بھی ملوث تھے، اور پھر یہ ایک قانون بنا، اس کے بعد قیامت تک جو بندہ بھی اس جرم کا ارتکاب ہوگا اس پر یہ حد لاگو ہوگی، لیکن لگانے والا شرعی قاضی ہوگا تو وہی لگائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے، 3 بندے تھے جن کو 80 کوڑے لگے، اور چوتھا تو جس کو اللہ نے کہا جس نے مین کردار ادا کیا والذی تولی کبرہ منہ لہ عذاب عظیم، جس کا مین کردار ہے اس واقعہ میں وہ تو عذاب عظیم کا مستحق ٹھہرا، عذاب عظیم قیامت والے دن اسے ملے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا۔ اور پھر حضرت عمر نے، دیگر صحابہ اکرام نے کہا آپ اجازت دو اس کی گردن اتار دیں، اور ان کے بیٹے نے بھی ایک موقع پر، اسی موقع پر بلکہ کہا کہ آپ اجازت دیں کہ اس کی گردن اتار دیں۔ مدینہ منورہ میں اسی غزوے سے واپسی پر ان کے بیٹے، اس کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ مدینے میں
عزت والے داخل ہوں گے، ہم ان کو صحابہ اکرام کو سمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ تو پناہ گیر ہیں۔ تو اس وقت عبداللہ نے کہا آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے ہی ساتھیوں کے ذریعے قتل کروانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کو، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مستہ بن اساسہ رضوان اللہ، آپ دیکھیں عظیم ہستیاں، اور لوگ پھر باتیں کریں گے کہ صحابہ اکرام تھے، تو جن کو یہ سزا لگی وہ پاک ہو گئے، اور جن کے لیے قانون بنا اور اس قانون کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قائم رکھا، وہ پہلے اس قانون کی چھت میں آ کر تربیت پانے والے صحابہ اکرام تھے، اور وہ نکھرے پاک ہوئے جیسے بھٹی میں ڈال کر سونے کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی پاک کی بارگاہ میں تربیت حاصل کر کے اپنے آپ کو متقی کہلوایا، جس کو قرآن پاک نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، اسی وجہ سے انہوں نے جو بات تھی کھل کے کر دی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، باقی وہ جنہوں نے یہ کھل کے کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، عبداللہ ابن ابی، ابو ایوب کی جیسے بات ذکر ہوئی، انہوں نے کہا جب میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تو مومنوں کی ماں تو کہیں اعلیٰ عرفہ مقام والی ہے، کیسے سوچ سکتے ہیں؟ یہ ماں عائشہ کا مقام ہے جو قرآن پاک نے، یہ احادیث سے نہیں، قرآن پاک سے ماں عائشہ کا مقام۔ اور صدیق اکبر کی شان اگر ادھر ہی آپ سماعت کر لیں، صدیق وہ صحابی ہیں 1,24,000 صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا، کسی صحابی کو قرآن نے صحابی نہیں کہا، نبی پاک نے کہا میرے صحابہ، لیکن صدیق وہ صحابی ہے جس کو قرآن نے کہا یہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ قرآن نے کہا سورہ توبہ میں، اور یہ ماں عائشہ کی شان ہے، صدیق کی بیٹی صدیقہ کی شان ہے، جس کی شان میں قرآن آیا، اور جن کو بعد میں لقب یہ مل گیا کہ صدیقہ کائنات، وہ صدیق اکبر اور یہ صدیقہ کائنات، یہ خاندان اتنا اعلیٰ ہے کہ جناب ابو بکر بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور پوتا بھی نبی پاک کا صحابی تھا۔